کلپ نمبر 1196۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یہاں مالدار کفار کے ایک باطل گمان کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارے اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے اعمال سے راضی نہ ہوتا تو دنیا میں ہمیں اتنا مال اور اولاد عطا نہ کرتا، اور جب ایسا ہے تو آخرت میں ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہمیں عزت و اکرام سے نوازا گیا، تو اگر بالفرض قیامت واقع بھی ہوئی تو ہمیں وہاں بھی رسوا نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ: تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ قل، تم فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اس باطل خیال کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں بے شک میرا رب عز و جل آزمائش اور امتحان کے طور پر جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا اور تنگ فرماتا ہے، لہٰذا دنیا میں مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی مال و دولت کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ کبھی وہ گناہ گار پر مال و دولت کی وسعت کرتا ہے اور کبھی فرما بردار پر تنگی کر دیتا ہے، اس لیے آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط و بیجا ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ترجمہ: اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں۔ کفار اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرتے تھے اور اپنے مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ صالح مومن جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اسی کا مال قرب خدا کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے اس کا مال قرب الہی کا سبب نہیں، اور یوں ہی اس مومن کی اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہے جو انہیں نیک عمل سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح و متقی بنائے، ورنہ کسی کی اولاد اس کے لیے قرب خداوندی کا سبب نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صالح مومنین کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی خدا چاہے جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ مال اور اولاد سے متعلق مسلمانوں کا حال۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرنے، غریب اور بے اولاد لوگوں کو حقیر سمجھنے، اولاد کی کثرت اور مال و دولت کی بہتات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تصور کرنے کا مرض عام ہے۔ یوں ہی اپنی اولاد کو خاطر خواہ دینی تعلیم دینے اور تقوی و پرہیزگاری سکھانے کی بجائے صرف دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینے کی وبا بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔
اور ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔